مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر عالی ذی وقار، معزز و مکرم و قابل احترام تمام ہی اساتذہ علم و فن اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، میں آج نبی محتشم خاتم النبیین خاتم الانبیاء ختم الرسل جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت، آخری رسالت، آخری شریعت کی عظیم ترین گہرائیوں کو روشناس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ابتدائی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے، آپ کی شریعت کا اولین عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے، آپ کی شریعت کا بنیادی عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اگر اس پر کسی کا ایمان نہیں، اس کی زندگی میں ایمان نہیں۔ مکرم سامعین، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے سب کچھ کیا، لیکن کسی ایک حدیث میں نہ ہی اشارتاً، نہ ہی قولاً، نہ ہی فعلاً یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ لیکن آج فتنوں کے اس دور میں نہ جانے کتنے جھوٹے مدعیان رسول بشکل کذاب، بشکل دجال نمودار ہو رہے ہیں، نہ جن کی صورت نبی کی طرح، نہ جن کی سیرت نبی کی طرح، نہ جن کے اخلاق نبی کی طرح، نہ جن کے عادات نبی کی طرح، نہ جن کے کردار نبی کی طرح، نہ جن کا حلیہ ہے نبی کی طرح، نہ جن کا چہرہ ہے نبی کی طرح۔ عزیزان ملت، میں آپ کو ان جھوٹوں ظالم و کذابوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب تھا، اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے پہلا کام مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد تھا، جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یمامہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ہونے والے اس جہاد میں 10,000 صحابہ اور 40,000 منکرین ختم نبوت پر فتح حاصل کی تھی۔ کئی صحابہ اور تابعین نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ اے ناموس رسالت پر مر مٹنے والوں، آج ذرا ان کمبختوں سے کہہ دینا جن کمبختوں نے اپنے گندے دماغوں میں آج مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کر رکھا ہے، ان سے کہہ دو وہ مرزا غلام احمد نہیں، وہ مرزا غلام کافر ہے۔ ان سے کہہ دو وہ مرزا غلام احمد نہیں، وہ مرزا غلام کاذب ہے۔ ان سے کہہ دو وہ مرزا غلام احمد نہیں، وہ مرزا غلام جاہل ہے۔ ان سے کہہ دو وہ مرزا غلام احمد نہیں، وہ مرزا غلام فاجر ہے۔ ان سے کہہ دو وہ مرزا غلام احمد نہیں، وہ مرزا غلام ظالم ہے۔ اس لیے کہ میرا نبی، میرا پیارا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، تو اس اعلیٰ کے بعد کوئی بھی نبی بن کر ہرگز نہیں آ سکتا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر آدھی دنیا نبوت کا دعویٰ کر لے، پھر بھی میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ اے ختم نبوت کے نگہبانوں، اے ختم نبوت کے فدائیوں، اے ختم نبوت کے شہدائیوں، اے ختم نبوت کے جانثاروں، ہم تمہیں آواز دیتے ہیں کہ تم اسلام کے چمن میں نئے پودے نصب کرنے والوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت میں دخل اندازی کرنے والوں کے لیے معمار ستہ سکندری بن جاؤ۔ آؤ ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دیں گے، اور ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے
ہم ختم نبوت کی حفاظت کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں گے، اس لیے کہ عاشق رسول ہر زمانے میں زندہ ہے۔ کون کہتا ہے ہم عاشق رسول نہیں؟ ارے کون وہ رضا خانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں؟ ارے کون وہ بریلوی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں؟ ارے کون وہ شکیلی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول نہیں؟ ارے کون وہ قادیانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دیوبندی عاشق رسول نہیں؟ ہمارا عشق رسول کے ساتھ یہی ہے نا کہ ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے مر مٹتے ہیں۔ او میرے دوستو، تم سب مل کر کہہ دو نا کہ تلواروں کی لکیروں کے نیچے، بندوقوں کی بوچھاروں کے نیچے، مرد مجاہد مرد مومن ہر ایک کی زباں کے نیچے ختم نبوت زندہ باد، ختم رسالت زندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے؟ انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔